السلام علیکم ناظرین، کام کی بات ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گود لے کر ان کی پرورش کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ ایک خاتون جو نہایت حسین و جمیل، باروب اور پاکیزہ دامن تھی، بادشاہ کی خدمت میں اکثر آتی اور اسے اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کے بادشاہ کے پاس آنے جانے کو بادشاہ کے 2 قاضی بہت غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس دوران اس عورت کی محبت ان دونوں قاضیوں کے دل میں گھر کر گئی اور وہ اسے دل سے چاہنے لگے۔ ایک بار موقع ملتے ہی قاضی نے اس خاتون سے محبت کا اظہار کر دیا، مگر اس عورت نے انہیں جھٹلا دیا اور ان کی محبت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ عورت ان کے چال میں پھنس جائے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر انہوں نے اس عورت کو بدنام کرنے کے لیے اس کی جھوٹی شکایت بادشاہ سے کر دی۔ یہ عورت جو آپ کو نصیحتیں کرتی ہے، اس نے زنا جیسا عظیم گناہ کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی یہ شکایت سنی تو پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور اسے بے حد صدمہ ہوا۔ وہ اس خاتون کی شرافت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ بادشاہ نے قاضیوں کی شکایت پانے کے بعد اس میں مزید تحقیق کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پھر اس نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنگساری کا حکم دے دیا اور شہر میں یہ اعلان کر دیا کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنگسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ عورت کی سنگساری کا حکم دے دیا تھا، مگر وہ اندر سے بہت پریشان اور مغموم تھا۔ اس نے ایک وزیر سے پوچھا، کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے کہا، اب جب کہ آپ نے شہر میں اس کی سنگساری کا اعلان کر دیا ہے اور یہ فیصلہ آپ ہی کے 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنگساری کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے میں کون سی بات رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تیسرے دن اس عورت کے سنگسار ہونے کا دن تھا۔ بادشاہ کا وہ معتمد وزیر گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے اور وہ حضرت دانیال کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم کھڑا ہو کر ان بچوں کے کھیل کو دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال نے کہا، آؤ بچوں، میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، اور اے فلاں، تو وہ پاکیزہ عورت بن جا جس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 2 لڑکوں کو قاضی قرار دیا اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں لکڑی کی تلوار لے لی۔ اب صورت ایک عدالت کی تھی، دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال نے دوسرے لڑکوں سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور لے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا، سچ بتا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے۔ حضرت دانیال نے پوچھا، کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں روز۔ حضرت دانیال نے پوچھا، کس مرد کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس جگہ؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں جگہ۔ حضرت دانیال نے کہا، اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس لے آؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی، دوسرے قاضی سے بھی یہی سوال کیے، مگر اس قاضی کے جواب پہلے قاضی کے جواب سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت دانیال زور سے اللہ اکبر پکار اٹھے۔ بادشاہ کا وزیر جو یہ سارا کھیل دیکھ رہا تھا فوراً بادشاہ کے پاس آیا اور بچوں کے اس کھیل اور اس میں جو فیصلہ ہوا اس کا ذکر بادشاہ کو ایک دم ہوش میں لے آیا، اور اس نے اسی طرح دونوں قاضیوں کو الگ الگ کر کے وہی سوالات پوچھے۔ معلوم ہوا دونوں کے جواب مختلف تھے اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ قاضیوں نے اس پاکیزہ عورت پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ان قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔
پھر بھرے مجمع میں اس نے جھوٹے قاضیوں کی گردن اڑا دی اور اس پاکیزہ عورت کو باعزت اس کے گھر روانہ کر دیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ کام کی بات ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔